ابھی حال ہی میں یوتھ پارلیمنٹ پاکستان کا ایک اجلاس ہوا ہے اسلام آباد کے اندر. اس میں پورے ملک سے نوجوان جو قومی اسمبلی کی 272 کانسٹیچوئنسیز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے، کچھ آزاد کشمیر کو، گلگت بلتستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے، اور غالباً کچھ اوورسیز پاکستانی کی نمائندگی کرتے ہوئے بھی 18 سے 29 سال کے نوجوان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے بہت سے موضوعات پہ ڈسکشن کی. ایک دن کا سیشن تھا اور کووڈ کی پابندیوں کے بعد یہ پہلا ان پرسن سیشن بھی تھا، اور اتفاق سے یہ 17ویں یوتھ پارلیمنٹ کا آخری سیشن بھی تھا. اس دوران بہت سی دلچسپ باتیں ہوئیں، لیکن آج ایک دلچسپ بات کا اس ویڈیو میں تذکرہ کروں گا کہ اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی کے بارے میں یوتھ پارلیمنٹ ایک بل پہ بحث کرتی رہی ہے. وہ بل سندھ اسمبلی میں پاس ہونے والے ایک ایکٹ سے انسپائرڈ تھا، اور نوجوانوں کی خواہش تھی کہ ملک کے تمام صوبوں کے اندر اور تمام انتظامی جو ٹیریٹریز ہیں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، ان سب کے اندر بھی اسٹوڈنٹس یونین کو بحال کیا جائے. تو یہ بل بنایا گیا، ڈرافٹ کیا گیا. اس کو اب انہوں نے یوتھ پارلیمنٹ کی اپنی ایک کمیٹی ہے پولیٹیکل افیئرز کی، اس کے اندر بھیجا. اس کے اندر اس کمیٹی نے کچھ ترمیمیں تجویز کر کے بھیجی، اور پھر یہ اس اجلاس میں جو کہ یوتھ پارلیمنٹ کا ہوا، اس میں اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی. تو اس میں جو بل تھا وہ تو بڑی بھاری اکثریت سے 91% لوگوں کی اکثریت سے پاس ہو گیا، جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ تمام صوبوں کے اندر سندھ کی طرح ایک اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی کا ایکٹ نافذ کیا جائے اور جلدی کیا جائے. لیکن اس میں جو چند ترامیم تھیں، جو امینڈمنٹس تھیں، اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت دلچسپ تھیں. ایک امینڈمنٹ یہ پیش ہوئی کہ یہ سندھ اسمبلی کے ایکٹ میں نہیں ہے کہ کوئی بھی طالب علم اسٹوڈنٹس یونین کی ایکٹیویٹی کے دوران اپنی سیاسی جماعتوں کی ایفیلیشن کا اظہار نہیں کرے گا، خواہ وہ کوئی بین الاقوامی قسم کی سیاسی جماعتیں ہوں، قومی سیاسی جماعتیں ہوں، صوبائی سیاسی جماعتیں ہوں، مقامی سیاسی جماعتیں ہوں، ان کی ایفیلیشن کا اظہار نہیں کرے گا. میرے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی، کیونکہ میں جس دور سے میرا تعلق ہے اس میں تو اسٹوڈنٹس یونین کی پولیٹیکل ایفیلیشنز کافی واضح ہوتی تھیں. لیکن میں بہت حیران ہوا کہ اس ترمیم کے حق میں 85% لوگوں نے ووٹ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان سیاسی ایکٹیویٹی کو تو پسند کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس یونین کو پسند کرتے ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں سے کوئی بہت زیادہ خوش یا پازیٹیو نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس یونین کی ایکٹیویٹی میں سیاسی جماعتوں کی مداخلت یا ان کا واضح اظہار نہ ہو. 85% لوگوں نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا اور پھر یہ بل کا حصہ بن گئی. اس طرح ایک دوسری ترمیم یہ تھی کہ یہ خواتین کے لیے، ٹرانسجینڈرز کے لیے، ریلیجس مائنورٹیز کے لیے، اور جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں ان لوگوں کے لیے بھی اسٹوڈنٹس یونین کے اندر کوئی سیٹیں مخصوص کی جائیں. ان کا الیکشن ہو تو اسی طرح براہ راست ووٹوں سے جیسے باقی لوگوں کا ہوگا، جنرل سیٹس کا ہوگا، لیکن یہ انشور کیا جائے کہ چونکہ ان کی تعداد کم ہوتی ہے کچھ انسٹیٹیوشنز میں، تو وہ ریپرزنٹیشن سے محروم نہ رہیں. تو اس کے حق میں 91% لوگوں نے ووٹ دیا، جو کہ میرے لحاظ سے بہت خوش آئند تھا. نوجوان چاہتے ہیں کہ ان کی اسٹوڈنٹس یونین انکلوسیو ہوں. تیسری بات اس سے بھی زیادہ دلچسپ تھی، وہ یہ تھی کہ ترمیم ایک کے ذریعے کہا گیا تھا کہ ہر تعلیمی ادارہ اسٹوڈنٹس یونین کے لیے ایک بجٹ مخصوص کرے. ٹوٹل جو فیسیں ادارہ کلیکٹ کرتا ہے اس کے 5% ہوں کم از کم. یہ جب ووٹنگ کے لیے پیش ہوا تو اس کے اوپر اس ترمیم کو مجھے حیرانی ہوئی کہ اس کو رد کر دیا گیا. طلباء نے اور طالبات نوجوانوں نے غالباً وہ محسوس کرتے تھے کہ اگر یہ پروویژن آ گئی تو کہیں سے ہماری فیسیں ہی نہ بڑھا دی جائیں. تو 57%، جو کہ بہت زیادہ تعداد نہیں ہے اکثریت کی، لیکن بہرحال ایک اکثریت ہے، 57% کی تعداد کے ساتھ اس ترمیم کو رد کر دیا گیا، ریجیکٹ کر دیا گیا. اٹ واز ڈیفیٹڈ. ایک اور سب سے جو دلچسپ ترمیم تھی میرے نقطہ نظر سے، وہ یہ تھی کہ اس ترمیم کے تحت یہ تجویز کیا گیا تھا کہ اگر آپ نے اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشن میں حصہ لینا ہے تو اس کے امیدوار بننے کے لیے لازمی ہو کہ آپ کی جو اپنی کلاسوں کی اٹینڈنس ہے وہ کم از کم 70% ہو، 70%. اور یہ کہ آپ نے جو پچھلا ایگزام جو بھی آپ کا سیمیسٹر کا یا اینول یا جو بھی امتحان پاس کیا ہے اس میں بھی آپ کے مارکس 70% سے کم نہ ہوں. تو یہ جو پیش ہوا تو اس کے اوپر کافی ہلچل دیکھنے میں آئی، اور بالکل ایک کلف ہینگر تھا
اس کے اوپر 47% لوگوں نے اس ترمیم کو رد کر دیا اور 46% لوگوں نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. تو یہ صرف 1 پرسنٹیج پوائنٹ کے اضافے سے یہ ترمیم رد ہوئی ہے. مجھے یاد آیا کہ جب ہم آج سے کئی سال پہلے یعنی جب طالب علم تھے، ہمارے زمانے میں اسٹوڈنٹس یونین بھی ہوتی تھی، انتخاب بھی ہوتا تھا، تو اس زمانے میں بھی یہ بحثیں چلتی تھیں کہ یہ جو بالکل ایسے طالب علم آ جاتے ہیں جو تعلیم میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے اور وہ پھر زیادہ وقت اسٹوڈنٹس یونین کی ایکٹیویٹی میں لگا کے الیکٹ ہو جاتے ہیں، اور جب پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ حصہ لینا چاہتے ہیں لیکن چونکہ ان کا وقت پڑھائی میں صرف ہوتا ہے، تو یہ بحث چلتی رہتی تھی. تو مجھے حیرانی ہوئی، خوشگوار حیرت بھی ہوئی. خوشگوار حیرت تو اس پروویژن کے ریجیکٹ ہونے سے ہوئی کیونکہ میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن میں خوش ہوا کہ اس کے اوپر ابھی بھی ایک بالکل ایکولی ڈیوائیڈڈ رائے پائی جاتی ہے. لوگ سوچتے ہیں ان معاملات کے اوپر، اور یہ بھی بہت ہارٹ وارمنگ بات ہے کہ ہمارے نوجوان کس قدر ان کے دلوں میں ہمدردی اور ایمپتھی ہے. اس کے تحت یہ ترمیم یہ تھی کہ ہر اسٹوڈنٹس یونین ایک خاص کمیٹی بنائے گی جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز پہ مشتمل ہوگی، ان کے نمائندوں پہ، اور وہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے حقوق کے لیے خاص طور پہ کام کرے گی. تو سب سے زیادہ پرسنٹیج آف ووٹ ان ترامیم میں جس ترمیم کو ملے وہ یہ تھی. 94% لوگوں نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا اور یہ ترمیم اس بل کا حصہ بن گئی. اب یہ جو بل ہے یہ ترمیم شدہ شکل میں ہم تمام صوبائی حکومتوں کو بھیجیں گے، تمام صوبائی اسمبلیوں کو، جو 2 نئی اسمبلیاں وجود میں آ جائیں گی ان کے بعد ان کو بھیجیں گے تاکہ وہ اس کے اوپر غور و فکر کریں اور نوجوانوں کی خواہشات کو مکمل کرنے کا، ان کو تکمیل کا کوئی راستہ نکالیں. یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر PILDAT یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں.